تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا. کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ قانون کے بیچ میں رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں. ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں, اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ, تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر جس طرح 25 کو انہوں نے ظلم کیا, جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی, ربر بلٹس چلائی, عام لوگ تھے, شہری تھے, عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے, بچے بے ہوش ہو رہے ہیں, عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں. جس طرح لبرٹی چوک میں کون سی قیامت آ گئی تھی, لوگ جمع ہوئے, وہاں جا کے ان کے اوپر شیلنگ کر دی. تو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا, ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ٹیکٹکس ہے نا, فیشسٹ, خوف پھیلا کے, ڈرا کے لوگوں کو, یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے, میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ, سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کی شہادت. وہ کیا ہوا تھا؟ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں, ان سب کو پتا تھا. خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ثانیہ ہونے دیا, اور وہ ساری زندگی پچھتائے. تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں, اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے, جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں. FIRs, میرے اوپر 15 FIRs کٹی ہوئی ہیں, ہماری ساری سینئر لیڈرشپ, دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں, اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ, مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, میں کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے. میں نے ایک ٹیپ بھی, ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی ہے, کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا کیا کیا. یہ جو ملک کو, اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا, تو میں مجبور ہوں گا, پھر میں بولوں گا, میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا. یہ جو لاہور کا, یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے, جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف, یہ 2.25 مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کے عدالتیں کھل جاتی ہیں, 24 گھنٹے میں 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں. وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے, کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی, ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے, ان کے تو FIR میں 16 ارب روپے کے کیسز تھے. پہلے تو ان کو اجازت دے دی, اس کے بعد جا کے جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے, تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا اتنی دیر وزیر اعلیٰ. اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں, جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے, جو یہ ہراساں کر رہا ہے, جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے. الیکشن کمیشن, کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں, ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے؟ صرف تفتیش کریں انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے کہ اندرون سندھ میں ہوا کیا ہے. 15% لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 15% لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے, آن اپوز جیت گئے. پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال, کتنوں کے اوپر FIRs کٹوائی, کیسے دہشت پھیلائی وہاں. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے,
یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ کرپٹ، پہلے آپ غلطی کرتے ہیں، ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بیرون ملک کی، پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، معیشت کا اور معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر، اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں، ملک کے سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو، ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے۔ میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو، اپنی قوم کو، کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے۔ یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے، میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں، خوف کے بت کے سامنے جھک گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ 30 سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں، 30 سال سے ان کے ہوتے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا، 90 کی دہائی میں جب سے یہ آئے ہیں ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے۔ میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں 80 کی دہائی میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل۔ یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے جن کو واپس مسلط کیا گیا، اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں۔ میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو 20 الیکشن لڑنے ہیں، بائی الیکشنز پنجاب کے اندر، ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے۔ ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے، کیونکہ اصل میں یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے، اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان کے اوپر FIRs ہو جائیں، اور جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں، آصف زرداری ایسے پھر رہا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے، دوسری طرف وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے، وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے، وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا، جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حدائبہ پیپر مل میں، وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی، شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے FIA کے کیسز تھے، جس میں 4 گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہے اس وقت پنجاب میں؟ مریم۔ یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا، 2014 میں ان کی چلتی ہے وہ، کہ میری لندن تو پاکستان، لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ جب یہ کہہ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے، جدھر پتا چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں۔ جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں، یعنی جعلی کانٹریکٹ۔ سیدھا جیل تھا اس کے لیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور FIRs کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو FIR کٹ جائیں گی۔ سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں۔ نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا۔ FIA تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت۔ ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ۔ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے،
چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے. تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس